اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 روزہ آن لائن سیرت کوئز پروگرام سیزن 4 کے 6 سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ نبوت کا تیسرا دور۔ اب تک دعوت اسلام کا جو کام ہوا تھا، اس کا رد عمل 3 صورتوں میں ظاہر ہوا تھا۔ نمبر 1، کچھ نیک اور بھلے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وہ ایک گروہ بن کر تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قیمت پر آمادہ ہو گئے۔ نمبر 2، بہت سے لوگ اپنی نادانی، خود غرضی یا اپنے باپ دادا کے دین کی اندھی عقیدت کی وجہ سے اس تحریک کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ نمبر 3، مکہ اور قریش کی حدود سے نکل کر یہ نئی دعوت نسبتاً زیادہ وسیع حلقے تک پہنچنے لگی، اور اب یہاں سے نئی تحریک اور پرانی جاہلیت میں ایک سخت کشمکش شروع ہوئی۔ جب لوگ اپنے پرانے دین سے چمٹے رہنا چاہتے تھے، انہوں نے پوری قوت سے تحریک اسلامی کو مٹا ڈالنے پر کمر باندھ لی اور اسلام قبول کرنے والوں پر انتہائی وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے اور ان کو ہر طرح سے عاجز کر دینے پر تل گئے۔ چنانچہ یہی وہ دور ہے جس میں قریش کے مظالم کے انتہائی عبرتناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ عرب جیسے گرم ملک کی تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت جلتی ہوئی ریت پر مسلمانوں کو لٹانا، ان کے سینوں پر بھاری بھاری پتھر رکھ کر دبانا، لوہے کو گرم کر کے داغ دینا اور پانی میں ڈبکیاں دینا، انتہائی بے دردی سے مارنا، پیٹنا، غرض یہ کہ اور اسی قسم کے مظالم تھے جو مسلمانوں پر توڑے جانے لگے۔ اگرچہ اس دور میں عام مسلمانوں کے لیے زندگی دوبھر ہو کر رہ گئی تھی، لیکن تاریخ میں جن مظلوموں کی داستان کے کچھ حصے نقل ہوئے ہیں، ان میں بطور نمونہ چند یہ ہیں۔ حضرت خباب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام انمار کے غلام تھے۔ ابھی 6-7 آدمی ہی اسلام لائے تھے کہ آپ بھی اسلام سے مشرف ہوئے اور اسی جرم میں قریش کے مظالم کا نشانہ بنے۔ قریش نے ایک دن زمین پر کوئلے جلا کر انہیں ان پر چت لٹایا اور اوپر سے ایک شخص نے سینے پر پاؤں رکھ کر دبایا کہ کروٹ نہ لینے پائے، یہاں تک کہ کوئلے پیٹ کے نیچے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ مدتوں کے بعد حضرت خباب نے ایک بار اپنی جلی ہوئی پیٹھ پر سفید برس کے داغ دکھائے تھے۔ حضرت بلال آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت امیہ کو ان کی جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹاتا اور بھاری پتھر سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اسلام سے انکار کر، نہیں تو یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ لیکن اس وقت بھی انتہائی کرب کی حالت میں آپ کی زبان سے عہد ہی نکلتا اور ان کا آقا ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت عمار یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ ان باہمت لوگوں میں سے ہیں جو بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ جب اسلام لائے تو قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت زبیرہ یہ بھی حضرت عمر کے گھرانے کی کنیز تھی۔ ایک بار ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ غرض یہ کہ مردوں اور عورتوں میں بہت سے ایسے لاچار اور مجبور مسلمان تھے جو طرح طرح سے ستائے جا رہے تھے، لیکن یہ تمام مظالم کسی ایک مسلمان کو بھی اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ جب ان بے کس اور بے قصور مسلمانوں پر مظالم توڑے جاتے تھے تو لازماً لوگ متوجہ ہوتے تھے اور ان کے دل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ آخر وہ کون سا لالچ ہے جو ان لوگوں کو اتنی مصیبتوں کے باوجود اسلام سے چمٹے رہنے پر آمادہ کیے ہوئے ہے۔ سب جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے اخلاق، معاملات اور دوسرے انسانی رشتوں کے اعتبار سے بہترین انسان ہیں، اور ان کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوائے ایک اللہ کے اور کسی کو اپنا رب، آقا، مالک اور معبود نہیں بنائیں گے، اور اطاعت و بندگی صرف اللہ کی کریں گے۔ اہل حق کی مظلومیت ہمیشہ حق کی کامیابی کا زینہ بنی ہے۔ چنانچہ اب بھی ایک طرف تو مظالم توڑے جا رہے تھے، لیکن دوسری طرف اسلامی تحریک برابر پھیلتی جا رہی تھی۔ مکے میں کوئی خاندان اور کوئی گھر ایسا نہ رہا تھا جس کے کسی نہ کسی شخص نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور یہی وجہ تھی کہ اسلام کے مخالف اور بھی زیادہ جھنجھلاہٹ اور غصے کا شکار ہو گئے تھے۔
وہ دیکھتے تھے کہ ان کے اپنے بھائی بھتیجے بہنیں بہنوئی بیٹے بیٹیاں دعوت اسلامی کو قبول کرتے جا رہے ہیں اور صرف اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الٹا ان سے کٹ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ چوٹ سخت ناقابل برداشت تھی۔ پھر لطف یہ کہ جو لوگ اس نئی تحریک میں شامل ہو رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی سوسائٹی میں بہترین لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی سوجھ بوجھ، اخلاق اور عام انسانی خوبیاں سب لوگوں پر واضح تھی۔ جب اس قسم کے لوگ اسلام قبول کر کے اپنے سارے مفادات پر پانی پھیرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے تو بہرحال ہر شخص سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ آخر اس تحریک اور اس کے داعی میں وہ کون سی کشش ہے جو لوگوں کو اس درجے جان نثاری پر تیار کر دیتی ہے۔ پھر لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اسلام کے دائرے میں آ جانے کے بعد یہ لوگ اور بھی زیادہ راست باز، سچے، با اخلاق، معاملے کے اچھے اور پاکیزہ انسان بن جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی تھیں جو ہر دیکھنے والے کو مجبور کرتی تھیں کہ وہ چاہے دعوت اسلامی کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اپنے دل میں اس دعوت کی برتری محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حبشہ کو ہجرت۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تقریباً 5 سال ہو چکے تھے جب آپ نے یہ اندازہ فرما لیا کہ ابھی قریش کے مظالم کے ختم ہونے کی صورت نہیں ہے اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کسی بھی سختی کے مقابلے میں اسلام سے منہ نہ موڑیں گے، لیکن بہرحال مصائب ان کی قوت برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے اسلام کے فرائض کا بجا لانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کچھ مسلمان حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ حبشہ افریقہ کے مشرقی ساحل پر ایک ملک تھا جہاں کا بادشاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند عیسائی تھا۔ اس ہجرت سے جہاں ایک غرض یہ تھی کہ کچھ مسلمان قریش کے جور و ستم سے کم از کم اس وقت تک نجات پا جائیں جب تک حالات کچھ درست نہ ہو جائیں، وہیں ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ ان جانثاروں کے ذریعے اسلام کی دعوت کو کچھ دور دراز علاقوں تک پہنچنے کا موقع ملے۔ چنانچہ پہلی بار 11 مرد اور 4 عورتیں اس ہجرت کے لیے تیار ہو گئیں۔ ان لوگوں نے 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ اللہ کا کرنا جب یہ لوگ بندرگاہ پر آئے تو 2 تجارتی جہاز واپسی کے لیے تیار تھے جو ان لوگوں کو بہت ہی سستے کرائے پر لے گئے۔ قریش کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا، لیکن اللہ کے فضل سے ان کا جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ حبش میں یہ مسلمان امن و امان سے رہنے لگے، لیکن جب یہ خبریں قریش کو پہنچی تو وہ بڑے تاؤ میں آئے اور آخرکار یہ طے پایا کہ کچھ لوگ حبشہ جا کر بادشاہ کے پاس جا کر کہیں کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں ہمیں ملک سے نکال دیجئے تاکہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن الاس اس کام کے لیے چنے گئے اور نہایت شان کے ساتھ یہ لوگ حبش روانہ ہوئے۔ پہلے یہ لوگ جا کر حبشہ کے پادریوں سے ملے اور ان سے کہا کہ ان لوگوں نے ایک نیا مذہب نکالا ہے اور جب ہم نے انہیں نکال دیا تو یہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بادشاہ کے سامنے ہم یہ درخواست پیش کریں، یہ ہمارے مجرم ہیں اور جو بھاگ کر چلے آئے ہیں انہیں ہمیں واپس کر دیا جائے، لہٰذا آپ صاحبان بھی دربار میں ہماری سفارش کریں۔ مسلمان نجاشی کے دربار میں۔ جب مکہ والوں کی درخواست نجاشی کے سامنے ہوئی تو اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ یہ تم نے کون سا نیا مذہب ایجاد کیا ہے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ آپ نے دربار میں اس موقع پر جو تقریر فرمائی وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے: اے بادشاہ، ہم ایک عرصے سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ایک خدا کو بھول کر سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا، لوٹ مار، چوری اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا رات دن کا کام تھا۔ ہمارا ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا جانے پر فخر کرتا تھا۔ غرض یہ کہ ہماری زندگی درندوں اور جانوروں سے بدتر ہوئی تھی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمارے حال پر رحم فرمایا۔ ہم میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ ہم اس کے نسب سے واقف ہیں، وہ نہایت شریف ہے، اور ہم اس کے حالات سے واقف ہیں، وہ انتہائی سچا، امانت دار اور پاک دامن ہے۔ دوست اور دشمن سب ہی اس کی نیکی اور شرافت کے قائل ہیں۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کو اپنا آقا و مالک تسلیم کریں اور اسی کی بندگی اختیار کریں، سچ بولیں، قتل و غارت سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کی مدد کریں، زناکاری اور دوسری گندی باتوں سے بچیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، ناداروں اور غریبوں کی مدد کریں،
ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دیا اور تمام برے کاموں سے توبہ کی۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہمیں مجبور کرتی رہی کہ ہم پھر پلٹ کر انہی کے دین پر آ جائیں، اور اسی غرض کے لیے اب یہ لوگ آپ سے ہماری واپسی کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ نجاشی نے کہا، اچھا، تمہارے نبی پر اللہ کا جو کلام اترا ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر بڑا اثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بولا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے تو ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ یہ مسلمان آپ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے۔ نجاشی کا اسلام لانا۔ دوسرے دن قریش نے ایک اور چال چلی۔ دربار میں جا کر کہا، ذرا ان مسلمانوں سے یہ تو پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ مسلمان تو عیسائیوں کے خلاف حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بدلے مریم کا بیٹا کہتے ہیں، اور جب یہ بات نجاشی کے سامنے آئے گی تو وہ ضرور مسلمانوں سے برگشتہ ہو جائے گا۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو دربار میں بلا بھیجا۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو پہلے تو مسلمانوں کو بھی تردد ہوا، لیکن حضرت جعفر نے کہا، جو کچھ بھی ہو ہمیں بات سچی ہی کہنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت جعفر نے بھرے دربار میں اعلان فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، خدا کی قسم، جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اس طرح قریش کا یہ دعویٰ بھی ناکام ہو گیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو عزت کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس نجاشی کا نام السہمہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کا ایمان۔ مکے میں ایک طرف قریش کے مظالم تھے، دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے صبر و استقامت کا مظاہرہ تھا، اور اس کشمکش کے دوران میں مکہ کے بہترین انسان کھینچ کھینچ کر اسلام کے دائرے میں شامل ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جس بے رحمی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آ رہے تھے، اسے اپنے تو کیا بیگانے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخی سے پیش آیا۔ حضرت حمزہ شکار کو گئے ہوئے تھے، جب واپس ہوئے تو ایک کنیز نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حمزہ غصے سے بےتاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے ہوئے حرم میں آئے اور غصے کی حالت میں ابو جہل کو برا بھلا کہا اور کہا، لے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حمایت کے جوش ہمیں کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن دل باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تمام دن سوچتے رہے، آخرکار حق کی پکار غالب آئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ سن 5 نبوی کا ہے۔ اس کے چند دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ دعوت اسلامی کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ حضرت عمر کا اسلام لانا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر کا شمار ان لوگوں میں تھا جو اسلام کے شدید مخالف تھے۔ ایک طرف تو قریش کے بڑے بڑے لوگ داعی اسلام اور دعوت اسلام کی مخالفت میں انتہائی شدت اختیار کر جاتے تھے، دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے آپ کے دل میں انتہائی محبت کے جذبات ابھرتے تھے۔ ابو جہل اور عمر دونوں آپ کی دشمنی میں بہت سخت تھے، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ساری کوششیں ان پر کارگر نہ ہوئی تو اس رحمت عالم نے ایک بار باری تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ خداوند ابو جہل اور عمر میں جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کو تقویت بخش۔ اس دعا کے چند روز بعد ہی حضرت عمر کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے۔ خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے خیال سے گھر سے نکلا۔ آپ مسجد حرام کو جا رہے تھے۔ آپ بڑھ کر مسجد میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ میں سننے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ حاقہ کی تلاوت فرمائی۔ میں اس کلام کو سن کر حیرت میں تھا۔ کلام کا نظم اور انداز نہایت دلکش معلوم ہوتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا
کہ یہ خدا کی قسم یہ شاعر ہے، ابھی ہی خیال آیا ہی تھا کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ شاعری کا کلام نہیں، تم میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ میں نے جو سنا تو فوراً دل میں خیال آیا کہ اوہو، یہ تو میرے دل کی بات جان گیا ہے، یہ کاہن ہے۔ اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت پاتے ہو، یہ تو جہانوں کے رب کی طرف سے اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت آخر تک پڑھی اور میں نے محسوس کیا کہ اسلام میرے دل میں گھر کر رہا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت عمر ایک مستقل مزاج اور پختہ کار آدمی تھے، اس لیے موقع میں تغیر پورا نہیں ہوا اور وہ اپنی روش پر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن دشمنی کے جوش میں تلوار لے کر اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ آج نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیں۔ راستے میں اتفاق سے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیوں، کدھر جا رہے ہو؟ بولے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سن کر فوراً پلٹے اور سیدھے بہن کے گھر آئے اور وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہما سن چکے تھے کہ یہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھیں؟ اور یہ کہہ کر تم دونوں باپ دادا کے دین سے خارج ہو گئے ہو۔ اپنے بہنوئی کو مارنے لگے اور جب بہن آڑے آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ دونوں لہو لہان ہو گئے، لیکن جب ان دونوں نے صاف صاف کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب تمہاری کوئی سختی ہمیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی، تو ان کے اس پختہ ارادے کو دیکھ کر حضرت عمر پر کچھ اثر ہوا اور بولے اچھا لاؤ مجھے بھی سناؤ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ آپ کی بہن فاطمہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچے میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تو بندگی میری کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، سورہ طٰہٰ، تو اثر یہ ہوا کہ فوراً پکار اٹھے لا الہ الا اللہ اور سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو چونکہ تلوار ہاتھ میں تھی صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے فرمایا آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر پر ایک رعب سا طاری ہو گیا اور نہایت عاجزی سے بولے ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ پکارا اللہ اکبر اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلامی جماعت کی قوت میں کافی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمان ابھی تک اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو ممکن ہی نہ تھا۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد حالت بدل گئی، انہوں نے اعلانیہ طور پر اپنے اسلام کا اظہار کیا، اگرچہ اس بڑے ہنگامہ ہوا لیکن بالآخر مسلمان نے حرم کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اب ان کی جماعت مقابلتاً زیادہ قوی جماعت ہو گئی، اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اس درجے ظاہر ہوئی کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت عمر کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو عزت و سربلندی عطا فرمائی اس کا کوئی دوسرا نظیر نہیں ہے۔